بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ تمام ناظرین کو روحیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ سور کی چربی کی تاریخ اور ای کورس کا تماشا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ سور کھا رہے ہیں؟ کیسے؟ آئیے ملاحظہ کرتے ہیں۔ یورپ سمیت تقریباً تمام امریکی ممالک میں گوشت کے لیے بنیادی انتخاب سور ہے۔ اس جانور کو پالنے کے لیے ان ممالک میں بہت سے فارمز ہیں۔ صرف فرانس میں پگ فارمز کا حصہ 42,000 سے زیادہ ہے۔ کسی بھی جانور کے مقابلے میں سور میں زیادہ مقدار میں فیٹ ہوتی ہے، لیکن یورپی اور امریکی اس مہلک چربی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس چربی کو ٹھکانے لگانا ان ممالک کے لیے محکمہ خوراک کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس چربی کو ختم کرنا محکمہ خوراک کا بہت بڑا سر درد تھا۔ اسے ختم کرنے کے لیے باضابطہ طور پر اسے جلایا گیا۔ لگ بھگ 60 سال بعد انہوں نے پھر اس کے استعمال کے بارے میں سوچا کہ پیسے بھی کمائے جا سکیں۔ صابن بنانے میں اس کا تجربہ کیا گیا اور یہ تجربہ کامیاب رہا۔ شروع میں سور کی چربی سے بنی مصنوعات پر پگ فیٹ کے طور پر لکھا جاتا تھا۔ چونکہ ان کی مصنوعات کا بہت بڑا خریدار مسلمان ممالک ہیں اور ان ممالک کی طرف سے ان مصنوعات پر پابندی عائد کر دی گئی، جس کے نتیجے میں ان کو تجارتی خسارہ ہوا۔ وقت کے ساتھ اگر آپ 1857 میں چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ اس وقت رائفل کی یورپ میں بنی گولیوں کو برِ صغیر میں سمندر کے راستے پہنچایا جاتا تھا۔ وہاں پہنچنے میں مہینوں لگے اور سمندر کی نمی کی وجہ سے اس میں موجود بندوق کا گن پاؤڈر خراب ہو گیا اور گولیاں ضائع ہو گئیں۔ اس کے بعد گولیوں کو محفوظ کرنے کے لیے سور کی چربی کی پرت گولیوں پر لگانے لگے۔ گولیوں کو استعمال کرنے سے پہلے دانتوں سے اس چربی کے پرت کو نوچنا پڑتا تھا۔ جب یہ بات پھیل گئی کہ ان گولیوں میں سور کی چربی کا استعمال ہوا ہے تو فوجیوں نے، جن میں زیادہ تر مسلمان اور کچھ سبزی خور ہندو تھے، انہوں نے لڑنے سے صاف انکار کر دیا، جو آخر کار خانہ جنگی کا باعث بنا۔ یورپی باشندوں نے ان حقائق کو پہچان لیا اور پگ فیٹ لکھنے کے بجائے انہوں نے FIM لکھنا شروع کر دیا۔ 1970 کے بعد سے یورپ میں رہنے والے تمام لوگ اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ جب ان کمپنیوں سے مسلمان ممالک کے حکام نے پوچھا کہ یہ جانوروں کی چربی کون سی ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ گائے اور بھیڑ کی چربی ہے۔ یہاں ایک سوال پھر اٹھایا گیا کہ اگر یہ گائے یا بھیڑ کی چربی ہے تو پھر بھی یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، کیونکہ یہ جانور اسلامی قانون کے مطابق حلال نہیں کیے گئے تھے۔ اس طرح ان پر دوبارہ پابندی عائد کر دی گئی۔ اب ان کمپنیوں کو ایک بار پھر بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی آمدنی کا بہت بڑا حصہ مسلمان ممالک کو سامان بیچنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں انہوں نے کوڈنگ زبان استعمال کرنا شروع کر دی تاکہ صرف ان کے محکمہ فوڈ ایڈمنسٹریشن کو پتہ چل سکے کہ وہ کیا استعمال کر رہے ہیں اور عام آدمی اندھیرے میں رہے۔ اس طرح انہوں نے ای کوڈز کا آغاز کیا۔ یہ ای انگریڈینٹس کی شکل میں کثیر القومی کمپنیوں کی مصنوعات میں لکھی جاتی ہیں۔ ان مصنوعات میں دانتوں کی پیسٹ، ببل گم، چاکلیٹ، ہر قسم کی سویٹس، بسکٹ، کارن فلاکس، ٹافیاں، کینڈ فوڈز اور پھل، کچھ دوائیاں اور ملٹی وٹامنز، چونکہ یہ سامان تمام مسلمان ممالک میں اندھا دھند استعمال کیا جا رہا ہے۔ سور کے اجزاء کے استعمال سے ہمارے معاشرے کو بے شرمی، بے رحمی اور جنسی استحصال جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمان یا غیر سور کا گوشت کھانے والوں سے درخواست کریں کہ وہ روزانہ استعمال ہونے والے آئٹمز کے اجزاء کو چیک کریں اور ای کوڈز کی ان فہرست کے ساتھ ملائیں۔ اگر دیے گئے اجزاء میں سے کوئی بھی پایا جاتا ہے تو پھر اس سے یقینی طور پر بچیں، کیونکہ اس میں سور کی چربی شامل ہے۔ براہ کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
ایک بات یاد رکھیے، پاکستان میں کئی امپورٹڈ پروڈکٹس پر کوڈ بھی ہٹا دیے گئے ہیں۔ جیسے پہلے لیز چپس پر یہ کوڈ لکھے جاتے تھے، لیکن اب ان پیکٹس پر یہ کوڈز نہیں لکھے جاتے۔ آپ ہر پروڈکٹس اور اس کے ہر فلیور کے کوڈز انٹرنیٹ سے تلاش کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔